فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المرحومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، ملنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صلاة اللہ صلوات معاذ نبی کی آیت کریمہ کہ میرا رسول کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس پر ہماری وحی نہ نازل ہوتا ہے۔ کہ کہ خدا عالم نے رسول اللہ کی ہر بات کی ضمانت دے دی اور یہ ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ کہتے ہیں حقیقتاً یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہی میری وحی ہوتی ہے اور وہی میرا کلام ہوتا ہے اور وہی میرا حکم ہے۔ یعنی ان کا کہنا اس وقت تک کہنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہتا، تو جب میں کہتا ہوں تب یہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول کی شان خدا عالم نے یہی بیان کی، اور پھر آگے بڑھیں تو پھر اور ملتا ہے کہ خدا عالم کہتا ہے کہ آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو میں چاہتا ہوں۔ یہاں کے اوپر جو ہمارے یہاں ترجمہ ہے وہ اس انداز سے ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نبی کا چاہا ہوا حقیقتاً اللہ کا چاہا ہوا۔ اب جو نبی چاہیں گے تو یہ اپنی طرف سے نہیں چاہیں گے، بلکہ جو خدا چاہے گا وہی یہ چاہے گا، اور خدا بھی وہ نہیں چاہے گا جو یہ نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو اللہ نے یہی آواز دی کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ قبلہ ہو جائے، لہذا میں نے قبلے کو بدل دیا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب اللہ نبی کے کہنے سے قبلہ بدل سکتا ہے صرف نبی کی خوشی کے لیے، تو ہر قبلہ و کعبہ کو سمجھ لینا چاہیے، اور صلوات وہ ہے آواز بلند صلوات کہ وہ نبی کی مرضی کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ رسول کیا کہتے ہیں اور رسول کیا کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے
کبھی رسول کی بات کو نہیں مانا، اور جب بھی دین کی بات کی تو بس یہی سمجھایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے اور ہمارا کہنا یہ ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کا کہنا آپ کا کہنا ہے، آپ کا سمجھنا آپ کا سمجھنا ہے، لیکن رسول کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، رسول اللہ کا سمجھنا اللہ کا سمجھنا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم کہیں اس پر نجات نہیں ہے، بلکہ جو رسول کہیں اس پر نجات ہے۔ یا یوں سمجھ لیا جائے کہ ہمارے سمجھنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ رسول کے سمجھانے کا نام اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اور جلدی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر دوں کہ رسول اللہ کو کائنات میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ رسول اللہ جو پہنچائیں گے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ وہی پہنچائیں گے کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے کہ رسول بھی اللہ کی مرضی دیکھ رہے ہیں تو رسول کرنے والوں کو بھی اللہ ہی کی مرضی دیکھنا چاہیے۔ اب ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے، لہذا اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بڑی نازک سی بات ہے۔ میں نے کہا کہ صاحب یہ سب جو باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے، تو یہ کہنا تو بہت بہتر ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ محمد اور آل محمد چاہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کفر ہے کہ جو آل محمد چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے۔ بڑی نازک سی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں اس سے کیسے کفر کہہ دیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کفر کے دامن سے نکل کے تو آ گئے ہیں، مگر ابھی تک کفر کی محبت دل سے گئی نہیں۔ اس لیے کہ بات میں کفر نظر آتا ہے، بات میں شرک نظر آتا ہے، بات میں حرام نظر آتا ہے، اور ان کے پاس فتوے بھی بالکل ہر طرح کے موجود ہیں، ریڈی میڈ۔ آپ غور کر رہے ہیں، ذرا سی انہی بات کے سامنے چون چرا کیجئے اور ان کا کافر ہو گئے اور ان کا مشرک ہو گئے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر ہم آپ کی بات نہ مانیں تو کافر ہو جائیں، آپ کو نہ مانیں تو کافر ہو جائیں، آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو کافر ہو جائیں، آپ سے محبت نہ کریں تو کافر ہو جائیں، اور آپ قتل رسول کی سازشیں کریں پھر بھی مسلمان رہیں، رسالت کو شک کریں پھر بھی مسلمان رہیں، تو ایسے مسلمان ہونے سے بہتر ہے کافر ہی رہنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ بڑی نازک سی بات ہے، ان کا ساتھ جو اللہ چاہتا ہے وہ بندے چاہیں یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ جو آل محمد چاہتے ہیں وہ اللہ چاہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ بندہ ہے، بندہ گناہگار ہے، تو گناہگاروں کا چاہا ہوا اللہ نہیں چاہتا ہے، معصوموں کا چاہا ہوا اللہ چاہتا ہے۔ اب بالکل سامنے کے جواب آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اس لیے کیا کہنا لوگوں کے علم کا، کیا کہنا لوگوں کے علماء کا، کیا کہنا ان لوگوں کا کہ جو دعوی علم کرتے ہیں، جو بڑے بڑے جناب بنے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ نہ آئے تو نجات ممکن نہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ انکا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یہ چاہے وہی اللہ چاہے؟ اللہ کسی کا چاہا ہوا کیسے چاہ سکتا ہے؟ یہ تو ہماری بالکل سمجھ میں نہیں آتا، اور اس فرقے نے اپنی طرف سے یہ معنی بیان کر دیے۔ تو پھر بات پر قائم رہیے گا کہ کسی کا چاہا ہوا اللہ نہیں چاہتا۔ دیکھیے کسی کا چاہا ہوا اللہ نہیں چاہتا۔ پھر کہا صاحب نہیں چاہتا، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ فلسفہ دعا کیا ہے؟ یہ ساری بات میں نے کہہ دی، اگر اسے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اس لیے کہ فلسفہ دعا کیا ہے؟ کیا صاحب فلسفہ دعا کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بے شک آپ تو یہاں تک قائل ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، لیکن جب آپ کو مصیبت پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑوں نے مانگا ہے، اور کس سے مانگا ہے اور کیسوں سے مانگا ہے یہ بھی ہم خوب جانتے ہیں۔
لیکن یہ کہ صاحب اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، نہ مانگیے۔ کسی اور کو غرض نہیں ہے کہ آپ ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلائیے، اور خاص طور سے مولا علی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو نہ علی کو ضرورت ہے کہ آپ علی سے مانگیں، اور نہ علی والے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ سرکار سب کچھ چھوڑ کے ایک مرتبہ ہمارے مولا سے مانگ لیجئے۔ آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا، اور اگر نہیں مانگیں گے تو جہنم حاصل ہو جائیے۔ ملے گا تب بھی کہ جب آپ مانگیں گے، اور ملے گا تب بھی جب آپ نہیں مانگیں گے۔ فرق اتنا ہے جب مانگیں گے تو جنت ملے گی، اور نہیں مانگیں گے تو جہنم ملے گا۔ اس لیے کہ مانگنے والوں کو ہم نے یہی دیکھا ہے، علی کی محبت میں اگر نجات مانتے ہیں تو نجات ملتی ہے حر کی قسم، اور اگر علی کی عداوت میں عذاب مانتے ہیں تو عذاب ملتا ہے حارث کے سامنے۔ دیکھیے اے صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فلسفہ دعا کیا ہے؟ یہ بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میں بات کو دقیق نہیں کرتا، اور میں صرف ایسے الفاظ میں گفتگو کرنے کا آدمی ہوں کہ جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے دعا کی، پروردگار رزق نہیں ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کر، پالنے والے ہماری دولت میں اضافہ کر، پالنے والے ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا کاملہ عطا کر، پالنے والے یہ مصیبت ہے، اس مصیبت کو ہم سے دور کر۔ آپ مجھے بتائیں کہ دعا قبول کب ہوتی؟ لیکن دعا قبول کب ہوتی؟ خالی ہمارے کہہ دینے سے کہ ہمیں شفا دے دے، شفا ہو جائے گی؟ خالی ہمارے کہہ دینے سے کہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، اضافہ ہو جائے؟ ہمارے کہہ دینے سے کہ ہماری دولت میں اضافہ ہو، ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے؟ خالی ہمارے کہہ دینے سے کہ ہمیں بیٹے عطا کر دے تو ہمیں بیٹے مل جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ فلسفہ یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی جب اللہ چاہنے لگے تو ہمارا کام بن جائے۔ آپ نے غور کیا جو میں نے عرض کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں شفا دے دے، یہ ہم نے چاہا کہ ہمیں شفا ملے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کہ ہمیں شفا ملے اس وقت تک نہ ہمیں شفا ملے گی نہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ جب تک اللہ نہ چاہے کہ ہمیں اولاد ملے اس وقت تک ہمیں اولاد نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی اگر اللہ چاہنے لگے تو ہمارا چاہا ہوا ہو جائے۔ بس یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم جیسے گناہگار انسانوں کا چاہا ہوا اللہ چاہ سکتا ہے تو محمد اور آل محمد کا چاہا ہوا اللہ کیوں نہیں چاہ سکتا؟ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ میں آپ بات فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ چاہے۔ یہاں کفر نہیں نظر آتا، یہاں شرک نہیں نظر آتا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ انداز ہے اور ہمارا یہ مطلب ہے۔ یہ دیکھو کہ رسول کیا چاہتے ہیں۔ سیرت کرتے ہیں لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ سیرت رسول پر چلیے، سیرت بیان کیجئے۔ میں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ سیرت بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب بیان کرتے ہیں۔ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی جو سیرت کے جلسے میں سیرت بیان کرنے کے لیے تخت پر کھڑے ہوئے
بڑی آسانی سے سن لیا، تخت پر کھڑے ہوئے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ رسول کا منبر ہمارے یہاں ہے اور بنی امیہ کا تخت سب جگہ ہے۔ ایک صلوات ہے محمد والے۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے، خدا کی قسم، کہ منبر صرف ہمارے یہاں، منبر صرف ہمارے یہاں، اور باقی سب جگہ تخت ملے گا، منبر نہیں ملے گا۔ دیکھیے ممبر نہیں ملے۔ اب مجھے بتائیں سیرت بیان کرنے والے کہ رسول کی سیرت میں ممبر ہے یا تخت ہے؟ تو جہاں سے کھڑے ہو کے آپ سیرت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جگہ خود ہی سیرت کے خلاف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، خود ہی سیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ممبر، اب یہ غور طلب ہے کہ یہ ممبر ہمارے ہاں آیا کیوں؟ دیکھیے اگر آپ متوجہ ہوں گے تو محسوس کریں گے، اور محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے۔ جتنی آپ کے دل میں علی کی محبت ہے وہ سب جمع کر کے یہ جملہ سنیے۔ ممبر ہمارے یہاں اس لیے آیا کہ نبی نے ممبر صرف ہمارے والے کے فضائل بیان کرنے کے لیے بنوایا، ممبر بنا ہی غدیر کے لیے ہے۔ اب حق کے ممبر یہی ہے کہ جس کے لیے بنایا ہے وہی بیان کرو، دیکھیے وہی بیان کرو۔ اب کسی اور کے لیے اگر بنوایا ہوتا تو یہ سب جگہ ہوتا، لیکن یہ صرف ہمارے یہاں ہے۔ ہاں نبی نے غدیر کے میدان میں ممبر بنوایا۔ آپ کے ہاں ممبر کس نے بنایا؟ ایک بات عرض کروں، بالکل الگ ہٹ کے، اس کو آپ تاریخ سے نہ ملائیے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ میرا مزاج جانتے ہیں کہ جلانے کے لیے بھی لوگوں کو کچھ باتیں کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ سبھی کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ بات جب ہوتی ہے تو سبھی کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی نے غدیر میں ممبر بنوایا اور ممبر پر جا کے اعلان ولایت امیر المومنین کیا، اور جب اعلان ولایت امیر المومنین ہو گیا تو سب نے بخن بخن کہا، سب چلے گئے۔ جب چلے گئے تو غدیر میں ممبر رکھا رہ گیا۔ جب ہم چلنے لگے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ ممبر تو ہمارے والے کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں تمہارے والے کے لیے ہے، تو کہا اجازت ہو تو ہم لے جائیں؟ کہا لے جاؤ، مگر یہ سمجھ لو کہ یہ ولایت علی کے لیے بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم غدیر سے ممبر اٹھا لائے، اور جب غدیر سے ممبر اٹھا لائے تو تبرک کے طور پر ہم نے ہر امام باڑے میں ممبر کو سجا دیا۔ اب جب ممبر کو ہم نے سجا دیا تو اس ممبر پر ہم وہی بات بیان کریں گے جس کے لیے نبی نے یہ ممبر بنوایا۔ ممبر بنا ہے علی کے لیے، لیکن ممبر بنا ہے علی کے لیے۔ اب اس کے بعد اور آگے بڑھے، اور کہا جب علی کے لیے بنا ہے تو علی ہی کی بات ہونا چاہیے، اور رسول اللہ نے تو خود کھڑے ہو کے بیان کرنا چاہا تھا، آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نبی نے ایک ممبر غدیر میں علی کے لیے بنایا، اور پوری ذمہ داری سے عرض کرو، ایک ممبر نبی نے مدینے کی مسجد میں علی والوں کے لیے بنوایا۔ یہ بھی تاریخ۔ جب غدیر سے پلٹ کے نبی مدینے پہنچے تو لوگوں میں چیوی گوئیاں ہو رہی تھی، اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہاں دیر کیوں ہو گئی اور 3 دن کیسے لگ گئے، تو لوگ کہتے تھے کہ وہاں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ رسول اللہ نے آگے پہنچانے والوں کو پیچھے بلایا تھا، جب پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا تھا،
اور کسی کو جناب جانے ہی نہیں دیا اور سب کو روکے رکھا، اور اس کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ دیکھیے علی کی ولایت کا اعلان کیا، یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا تھا کہ تم پر واجب ہے کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے ان تک پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہے۔ ولایت علی وہ مسئلہ ہے کہ اسے پہنچانے کے حکم کو رسول اللہ نے دیا ہے واجب کہہ کے۔ نہیں غور کیا؟ ہمارا مولوی اگر کسی چیز کو واجب کہہ دے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، اور جسے رسول اللہ واجب کہہ دیں تو رسول اللہ نے ولایت علی کو پہنچانے کے حکم کو واجب کہا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا، اور بیان کرنے والا بیان کرتا رہے۔ جس نے سنا اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ولایت علی کو بیان کرے۔ اب آپ نے غور کیا ہم ہر اذان میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سب کچھ آپ نے واجب و مستحب بتایا ہے، لیکن یہ نبی نے واجب قرار دیا ہے۔ مکمل اذان مستحب ہے، مگر اس مستحب میں اعلان ولایت علی واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ واجب ہے، پوری توجہ سنیے گا، واجب ہے۔ اب اس میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ذہن آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں۔ ٹھیک ہے، خالی علی حجت اللہ کافی ہے۔ یا اور آگے بڑھ کے خلیفتہ بلا فصل تک جانا کیا معنی؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ آئے ولایت پڑھیے، اللہ ولی ہے، لا الہ الا اللہ کافی ہے، اس کا رسول ولی ہے، محمد رسول کافی ہے۔ لیکن جب علی کی بات آئی تو اللہ نے ڈائریکٹ صرف اتنا نہیں کہا کہ علی بھی ولی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا اور وہ کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اپنی بات آئی تو صرف نام لیا، رسول کی بات آئی تو صرف نام لیا، لیکن جب علی کی بات آئی تو فضائل بھی علی کے بیان کیے، تب کہا کہ ولی ہے۔ ہم نے بھی کلمہ اسی طرح سے سجایا، لا الہ الا اللہ کافی ہے، محمد رسول اللہ کافی ہے، لیکن علی ولی اللہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں باقاعدہ یہ کہا گیا وہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، وہ جو حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں، تو کیونکہ اللہ نے علی کے فضائل بیان کر کے علی کا نام لیا، لہذا ہم بھی جب علی کی بات کرتے ہیں تو پھر فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ خلیفتہ بلا فصل وقاتل المشرکین۔ غور کیا آپ نے؟ اب اس جملے پر مسلمان کیوں جل جاتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں علی مشرکین کے قاتل ہیں، پریشان یہ ہوئے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مشرکین میں کچھ آباء و اجداد ان کے بھی تھے جو مارے گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور دیکھیے خلیفتہ بلا فصل، جو لوگ یہاں پر اذان دینے والے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب مولا علی کا نام لے اذان میں یا کلمے میں تو باقاعدہ خلیفتہ بلا فصل تک کہیں۔ دیکھیے کہیں، پوری توجہ سنیے گا، خالی علی حجت اللہ یا علی ولی اللہ کہہ دینا کافی نہیں۔
اس لیے کہ علی ولی اللہ کہنے کا مطلب علی اللہ کے ولی ہے، یہ خالی شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں جس فرقے سے پوچھئے کہ علی اللہ کے ولی ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی علی ولی اللہ کہہ دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کس فرقے کا ہے۔ نہیں توجہ فرمائے آپ۔ لیکن جب ہم خلیفہ بلا فصل کہیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ علی اور نبی کے درمیان والوں کا انکار ہے، علی کا اقرار ہے۔ سلام محمد علیہ۔ کہہ دینے سے پتا چلتا ہے کہ ہم کدھر کے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مجبوری میں کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، بلکہ خلیفتہ بلا فصل کہہ کے ہم بتاتے ہیں کہ جو ہماری زبان پہ ہے وہی ہمارے دل میں۔ چھوٹے موٹے مولوی جو ادھر ادھر سے آگے بکواس کرنے لگتے ہیں، بغیر پڑھے عالم ہو جاتے ہیں، حقیقتاً یہ عالم نما جاہل ہیں۔ یہ ہم سے کہتے ہیں کافی ہے کافی ہے۔ ایک بات تو کان کھول کے سن لیں کہ ہمارا مذہب کافی والا مذہب نہیں۔ ہم یہ جملہ ہی نہیں سننا چاہتے کہ یہ کافی ہے، اس لیے کہ یہ کافی کا لفظ جس نے رسول اللہ کے سامنے سب سے پہلے استعمال کیا اس پر نبی نے بھی لعنت کی اور ہم بھی لعنت کریں۔ اب یہ کافی ہے کافی ہے تو بہت سی چیزیں کافی ہیں، تو سب چھوڑ دیجئے۔ چلیے جانے دیجئے، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ نہ کہا جائے، ہم بضد ہیں کہ کہا جائے۔ اس میں جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مومنین کو نہ پھنسائیے، اس لیے کہ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سوائے علی کے اور کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ آپ کی طرح نہیں ہے، انہیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ انہیں رقم چاہیے ہے، نہ انہیں کھانے پینے کو چاہیے ہے، بلکہ آپ کو ضرورت ہو تو انہیں سے لفافہ لے لیجئے، خوشی خوشی دے دیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں تو صرف اپنے مولا کا نام چاہیے۔ اب جو آپ شیطان بن کے انہیں بہکا رہے ہیں تو بات کبھی ہم سے بھی کیجئے۔ ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے کس نے لکھا کس نے نہیں لکھا، کس نے کہا کہ کہو کس نے کہا نہ کہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم تو بالکل بڑے غور سے سنیے گا اور جتنی محبت علی کی آپ کے دل میں ہے اسے جمع کر کے سنیے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب واہ 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 کیا ہے، ہم کہتے ہیں علی والا اگر علی کے فضائل پر واہ نہ کرے گا تو پھر کس پر واہ کرے گا؟ بڑے غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ علی سے بڑھ کے کوئی نام کائنات میں نہیں، اس لیے کہ علی سے بہتر اگر کوئی اور نام ہوتا تو اللہ بھی اپنا نام وہی رکھتا۔ یہ ہماری قسمت، یہ اس مجمع کا نصیب کہ اسے جو اللہ ملا وہ بھی علی اور جو امام ملا وہ بھی علی۔ کائنات میں تاریخ میں صرف ایک ہی نام ہے جو اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اپنا نام بھی علی رکھا، اور جو اسے سب سے زیادہ پسند تھا اس کا نام بھی علی رکھا۔ مجھے نہیں معلوم
کہ علی کا نام رکھ کے اپنا نام علی رکھا، یا اپنا نام رکھ کے علی کا نام علی رکھا؟ صلوات پڑھے محمد صلوات بھیجتے ہیں محمد غور کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. مولا کائنات کی شانی خدا کی قسم عجیب ہے. آج ہی سن لیجیے، کچھ لوگ علی کو بھی اپنا جیسا سمجھنے لگے. ایک سوال آیا کہ انہیں بھی بال و برات کی ضرورت ہوتی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ اس کا ترجمہ میں ممبر سے نہیں کر سکتا. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا. علی کو بھی بال و برات کی ضرورت ہوتی. بالکل سامنے کا جواب دے دوں، اگر علی کو بھی بال و برات کی ضرورت ہوتی تھی تو علی اپنی والدہ کے ساتھ 3 دن کعبے میں رہے. کسی مسلمان کے ذہن میں زبان ہو تو کھولے. اگر 3 دن کعبے میں رہے تو اگر بال و برات کی ضرورت ہوتی تھی تو وہی کیا. بھائی کڑوی بات ہے، لگے گی اور لگے گی تو اب کچھ نہ ملے گا تو یہ تو کہا ہی جائے گا. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور آپ کو یہ کہنا چاہیے. ہم تو جواب دے رہے ہیں. علی کعبے میں 3 دن رہے. جب 3 دن رہے تو اگر ضرورت تھی تو ضرورت کعبے میں پوری ہوئی. اس لیے کہ 3 دن تک نہ علی کعبے سے باہر آئے، نہ علی کی والدہ کعبے سے باہر آئی. تم علی کی بات کر رہے ہو، فاطمہ بنت اسد کے صفات دیکھو. آواز ڈھونڈ کے ساری تاریخیں پڑھ کے ایک کوئی گلی سڑی وضع کی ہوئی، بنائی ہوئی. ارے آپ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں بنائی ہوئی، آپ کے یہاں نہیں بنائی جاتی؟ نہ، ہمارے یہاں اس لیے نہیں بنائی جاتی حدیث کہ ہمارے یہاں نہ کوئی آیا غیرہ ہے نہ ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ کی بنائی ہوئی، وضع کی ہوئی کوئی روایت لا کے پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، خالی اپنی طرف سے نہیں، آپ سب کی طرف سے چیلنج. ایک روایت لا کے دکھاؤ کہ علی اور والدہ کے بعد، یعنی باہر نکل آنے کے بعد کوئی ایسا تھا کہ جس نے جا کے کعبے کو صاف کیا. نہیں غور کیا؟ کعبے کو صاف کیا. گنگا صاحب کوئی نہیں ملتا. جب کوئی نہیں ملتا تو 2 میں سے ایک بات تو ماننا پڑے گی. کہہ دوں بات لگ جائے مرچوں. یا تو یہ مان لو کہ انہیں بال و برات کی ضرورت ہی نہ تھی، اور یا پھر یہ مان لو کہ تمہارے سجدے اسی طرف ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے، ایک باوال بلند سلوات پڑھے محمد. غور طلب ہے کہ صاف نہیں ہوا نا، تو ان کا صاف نہیں صاف ہوا. جب نہیں صاف ہوا تو وہی ہے. اب بتوں کو تو علی نے ہٹا دیا، لیکن اسے تو کسی نے نہیں ہٹایا. جب نہیں ہٹایا تو پہلے یہ طے کر لو کہ تم سجدہ بال و برات کو کر رہے ہو یا کعبے کو کر رہے ہو. صلوات پڑھے محمد والے. لیکن میں تو ایسا ہی پڑھتا ہوں.
کسی کو اچھا لگے یا برا لگے صلوات پڑھے محمد والے دیکھیں فضائل مولا کن کوئی کیا مقابلہ کرے گا مولا علی آئے تو کعبے میں آئے دیکھیے آئے تو کعبے میں آئے آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ان کا نام علی رکھا لوگوں کو بہت پریشانی ہے کہ صاحب ممبر سے علی علی کیوں ہوتا ہے ایک ممبر نبی نے میدان میں بنوایا ایک ممبر نبی نے مسجد النبوی میں بنوایا اور یہی نہیں کیا لوگوں نے پوچھا کہ یہاں ممبر بنانے کا کیا سبب ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی معلوم ہو جائے گا سب جمع ہو جائے سب آگے کا جو شعراء ہیں وہ آگے آئے شعراء آگے آگے جب آگے آگے انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا یہاں یا فیض صاحب کے یہاں جہاں مجھے یاد آ گیا وہاں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے ان کا صاحب شعراء کی مذمت کی ہے قرآن مجید ہر شاعر کی مذمت نہیں اللہ نے جو غلط شاعر ہیں ان کو بھی بتایا ہے ان کے صفات بھی بیان کی اور جو شعراء اچھے ہیں اللہ کی نظر میں ان کے صفات بھی بیان کی مصیبت تو یہی ہے کہ اگر خالی قرآن پڑھتے تب بھی مصیبت ہوتی اگر صاحب قرآن سے کس کو مصیبت ہو سکتی ہے اگر قرآن خالی لوگوں کو کھلتا نہ ہوتا تو ابو ذر کو شاعر بدر نہ کیا جاتا ابو ذر کچھ نہیں کرتے تھے خالی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اور جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ یہاں جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں مطلب بھائی اللہ نے نازل کیا ہے اللہ کا کلام ہے ہم پڑھ رہے ہیں کل نہیں اگر آپ یہ سب پڑھیں گے تو ہم آپ کو باہر کر دیں گے آپ نے غور کیا قرآن کو کافی کہنے کے والے کے وارث نے ابو ذر کو قرآن سے بھی روک دیا ابو ذر نے قرآن کی آیتیں سنا کے بتا دیا کافی تو ہے مگر تم پر لعنت کرنے کے لیے کافی ہے صلوات پڑھے محمد والے اب یہ ممبر بنا بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ممبر بنا ممبر تیار ہوا شعراء آگے بیٹھے رسول اللہ ممبر کے پہلو میں خود نظامت کے لیے بیٹھے اور یہ جشن غدیر ہو رہا رسول اللہ نے ایک شاعر کو آواز دی کہ ممبر پر جاؤ اب مدح کرو وہ ممبر پر پہنچا اور اسے کچھ اشعار مولا علی کی شان میں بیان کی جب اترنے لگا تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھہرو خالی علی کی مدح سے کام نہیں چلے گا بلکہ علی کے دشمنوں کی قدح بھی کرو اور پھر اس نے قدح بھی کی اور پھر دوسرا شاعر پہنچا اس کا بھی یہی انداز تھا اب تیسرا شاعر پہنچا اس کا بھی یہی انداز تھا اب روایت نے لکھا کہ رسول اللہ اشعار سنتے جاتے تھے اور داد دیتے جاتے اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں فضائل سن کے یہ واہوا کہاں سے سیکھی امام مسجد النبوی سے سیکھی یہی تو رسول کی سیرت ہے یہی رسول کی سیرت ہے رسول اللہ واہوا کرتے تھے علامہ امینی نے ایک جملہ لکھا کہ جب وہ فضائل پڑھتا تھا تو نبی جھوم جھوم جاتے تھے اور منافقین گھوم گھوم جاتے تھے سلام میرے محمد یہ سیرت رسول ہے رسول اللہ نے مسجد میں بھی اپنی آل کو پہچانا اور خدا کی قسم حدیثیں سنا کے پہچانا لیکن افسوس کے لوگوں نے نہ پہچانا وہ سن کھائے تو بیان سے باہر ایک دو محل میں بھرا گھر لٹ گیا حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے
حسین نے جنازوں پر جنازے اٹھائے اور وہ وقت بھی آ گیا کہ آقا حسین بھی شہید. آپ رونے کے لیے آ گئے, فرش عزا پر آ گئے. خداوند عالم آپ کو زندہ اور سلامت رکھے, ہزاروں برس وہی فرش عزا پر بیٹھ کے حسین کا ماتم کرتے رہے. لیکن کربلا میں ایک تو پہر میں بھرا گھر لڑ گیا. آج تیسری تاریخ ہے. آج اصحاب حسین کا تذکرہ ہو. امام حسین کے ساتھی کربلا میں کیسے شہید ہوئے کہ کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ذاکر رلانے کے لیے مصائب پڑھ دیتے ہیں. ایک تو اگر رلانے کے لیے پڑھے بھی مصائب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آؤ آگے اس مجلس میں دیکھو کہ یہ عزادار مصائب سن کے تو روتے ہیں, لیکن انہیں رلانے کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی اگر اتنا یاد دلا دیا جائے کہ آج تیسری محرم بھی تمام ہو گئی تو ان کی آوازیں بلند ہو جاتی. یہ حسین کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں, کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے, کہاں حسین پر آنسو بہائے جا رہے ہیں. ہاں, تیسری محرم کو امام حسین کے اصحاب کا تذکرہ. صبح عاشور نمودار ہوئی, تیروں کی بارش شروع ہو گئی. ادھر نمازی تھے جو صفے بنائے ہوئے تھے, اور اسی عالم میں امام حسین کے 30 ساتھی شہید ہو گئے. حسین نے لاشوں کو اٹھا کے الگ رکھا. پھر جنگ کا آغاز ہوا. حسین کا عالم یہ تھا کہ ایک کو مرنے کی اجازت دیتے تھے, دوسرے کا لاشا لے کے آتے تھے. یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. آقا حسین نے فرمایا کہ ظہر کا وقت ہے, نماز ہو جائے. اصحاب حسین جو موجود تھے انہیں نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی آخری نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھ لیں. فرمایا کہ صفوں کو بناؤ. صفیں تیار ہو گئیں, تیر برس رہے تھے, طبل بج رہے تھے کہ حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ نماز کا وقت ہے, جنگ کو روک دیں, اس لیے کہ ہم بھی نماز پڑھ لیں اور تم بھی نماز پڑھ لیں. حبیب ابن مظاہر نے جا کے کہا, اور جو لفظیں انہیں نے بیان کہیں جواب میں, وہ حبیب ابن مظاہر برداشت نہ کر سکے. اور اس کے بعد پلٹ کے امام حسین سے بس ایک جملہ کہا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آقا انہی نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے, لہذا مولا میں جا رہا ہوں, ان سے جنگ کروں گا, اور نماز تو جنت میں آپ کے جد کے پیچھے پڑھ لوں گا, لیکن انہیں سزا دینا ابھی لازمی ہے. یہ کہہ کے حبیب چلے گئے. حسین نے آواز دی, سعید و زہیر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اور اس وقت تک کھڑے رہنا جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں. سعید و زہیر آگے کھڑے ہو گئے. ادھر حسین نے نماز شروع کی, ادھر سے تیر برس رہے ہیں. سعید و زہیر کا عالم یہ ہے کہ کبھی تیر کو ہاتھ پر روکتے ہیں, کبھی بازو پر روکتے ہیں, کبھی پیشانی پر روکتے ہیں, کبھی سینے کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اس عالم میں حسین کو نماز پڑھا رہے, اور ایک بھی تیر آقا حسین تک نہیں پہنچنے دیا. دونوں ساتھی سامنے کھڑے رہے, یہاں تک امام حسین نے نماز تمام کی. اور جیسے ہی نماز تمام کی ویسے ہی ایک طرف زہیر گرے, دوسری طرف سعید گرے. حسین آگے بڑھے, دونوں کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا, کبھی سعید کو دیکھا,
کبھی زہیر کو دیکھا ہاتھ بڑھا کے تیروں کو نکالتے رہے، سعید و زہیر کی پیشانیوں کو بوسہ دیتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد سعید و زہیر کے